بھی زیادہ جو خطرناک چیز، جو آپ سمجھ لیں کہ خاموش قاتل ہے پاکستان جیسے ممالک کے لیے اور خاص طور پہ آنے والی نسلوں کے لیے، ہم تو اپنی زندگی گزار گئے ہیں، آپ لوگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، وہ یہ جو کلائمیٹ چینج کا فینومینا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے 10 ممالک جو سب سے زیادہ کلائمیٹ چینج سے اثر انداز ہو رہے ہیں، پاکستان ان 10 ممالک میں سے ایک ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی فیصلہ کرنے کو تیار نہیں تھا کہ ہم ایسے اقدامات کریں جس کام کو کرنے میں تو شاید 5، 8، 10 سال لگیں، لیکن اس کا فائدہ نظر آنے کے لیے 20، 25، 30 سال لگ جائیں گے۔ یہ واحد عمران خان ہی تھا جو اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے الیکشن کے لیے نہیں، اپنی قوم کے لیے فیصلے کرتا ہے، جس نے یہ بلین ٹری سونامی کی، پھر 10 بلین ٹری سونامی کی۔ اور اب مجھے انتہائی خوشی ہے کہ پاکستان کے نوجوانوں کو آپ سب کو شامل کر کے کتنے جی 65,000 نہیں 25 لاکھ نوجوانوں کو شامل کر کے، جس میں سے 65,000 کو مستقل روزگار بھی ملے گا، اس سکیم کو لانچ کیا جا رہا ہے۔ ویل ڈن عثمان ڈار، سارے پاکستان کے نوجوانوں کی طرف سے آپ کو مبارکباد۔ لیکن جو سب سے زیادہ محنت کا کام کیا عمران خان نے، جس کا نتیجہ اگلے الیکشن میں نہیں، اگلے 2 الیکشنوں میں بھی نہیں آنے کی امید تھی، وہ یہ تھی کہ پاکستان کے نوجوان جو یہ دیکھ رہے تھے کہ کس قسم کا پاکستان بن چکا ہے، جہاں وہ لوگ جن کا کام ہے پاکستان کی فیصلہ سازی کرنا، قوانین بنانا، آپ کی زندگی کے فیصلے کرنا، ان کی بکرا منڈی لگتی ہے، حرام کے پیسوں کی بوریوں سے ان کو خریدا جاتا ہے۔ اس نظام کے ساتھ نوجوانوں آپ مجھے بتاؤ، کبھی آپ کا مستقبل ٹھیک ہو سکتا ہے؟ کبھی یہ ممکن ہے کہ وہ لوگ جو سیاست کو کاروبار کی طرح کریں، وہ لوگ جو حرام کے پیسے کی بولی کے اوپر اپنے ضمیر کو بیچیں، کیا ایسے لوگ کبھی بھی اپنے ملک کو ترقی دے سکتے ہیں، اپنے نوجوانوں کی خدمت کر سکتے ہیں؟ کبھی کر سکتے ہیں؟ یہ ہے سب سے بڑی جنگ عمران خان کی، اور یہ جنگ بھی سب سے زیادہ طویل عرصے کی جنگ ہے۔ آج سے تقریباً 26 سال پہلے عمران خان نے اس جنگ کا ابتدا کی۔ 6 لوگ تھے، کل 6 لوگ تھے۔ مجھے یاد ہے 20ویں یوم تاسیس تھا تحریک انصاف کا، میں اس کو آرگنائز کر رہا تھا، تو میں نے خان صاحب سے پوچھا کہ میں سٹیج پہ بٹھانا چاہتا ہوں لوگوں کو جو پہلے دن آپ کے ساتھ تھے، تو پتہ چلا کہ کل 6 لوگوں نے پارٹی سٹارٹ کی تھی، اس میں سے صرف 3 اس وقت جو ہیں وہ پارٹی کے اندر ایکٹیو تھے۔ نعیم الحق صاحب اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، وہ اب نہیں رہے ہیں۔ 6 لوگوں سے شروع کر کے اس آدمی نے کارواں یہ تمام مشکلوں کا مقابلہ کر کے، نوجوانوں کی ذہن سازی کر کے آج اس مقام پر پہنچا ہے کہ پورے پاکستان میں آپ کراچی سے لے کے خنجرات تک، گوادر سے لے کے آپ چترال تک، کسی کونے میں پاکستان کے پہنچ جائیں اور وہاں کے عوام سے، اور خصوصی طور پر وہاں کے نوجوان سے پوچھیں کہ تمہارا لیڈر کون ہے، تو آپ بتاؤ جواب کیا ملے گا؟ کون ہے لیڈر؟ کون ہے لیڈر؟ سارے پاکستان سے آپ کو یہ آواز سننے کو ملے گی۔ تو یہ سفر جو عمران خان کا 26 سال پہلے شروع ہوا تھا، یہ سفر پچھلے 26 سال میں جتنا مضبوط ہوا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں پچھلے 10 سے 12 دن کے اندر میں نے اس عمران خان کے کاروان کو جتنا مضبوط ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس وقت ہم لوگ تو ہلکے کی سیاست بھی کرتے ہیں، پورے پاکستان سے بھی جڑے ہوئے، جو درجہ حرارت نیچے سے آ رہا ہے، آپ سب تیار ہو جاؤ۔ 27 مارچ کو صرف پاکستان نہیں، پوری دنیا دیکھے گی پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے۔
یہ تو عمران خان کر رہے ہیں، اور وہ اس ساری عدم اعتماد کی تحریک سے کتنے پریشان ہیں اس کا اس سے اندازہ لگا لیں کہ ابھی میں نے یہاں سے نکل کے جانا ہے، پی ایم ہاؤس میں میٹنگ ہے، سٹیل مل کے اوپر میٹنگ ہو رہی ہے، ان کو اس وقت فکر نہیں ہے یہ باہر یہ جو بولی لگ رہی ہے ایم این ایس کی، اس میں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن ایک شخص مجھے بڑا پریشان نظر آ رہا ہے، ہاؤس بانڈر، ایک شخص بڑا گھبرایا نظر آ رہا ہے، اور میاں شہباز شریف، یہ کل آپ نے کیا چون ماری ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک قومی حکومت بننی چاہیے 5 سال کے لیے۔ کوئی پاکستان کے آئین میں گنجائش ہے اس قومی حکومت کی؟ لگتا ہے میاں صاحب آپ نے حوصلہ چھوڑ دیا ہے، نمبر آپ کے پورے نہیں ہو رہے، اب جو ہے آپ ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگنے کے خدا کا واسطہ کوئی غیبی امداد آئے، کوئی قومی حکومت بنے۔ کیونکہ شہباز شریف کے اس ایک جملے نے یہ تو ثابت کر دیا ہے کہ شہباز شریف کو ایک بات کا پتہ ہے، شہباز شریف کو ایک بات کا پتہ ہے، وہ عمران خان کا انتخابات میں مقابلہ نہیں کر سکتا، غیبی امداد ہی اس کو بچا سکتی ہے۔ وہ ادھر بھی ہے، وہ کانپے ٹانگے والا تو اتنا فارغ ہے، اس کی تو بات بھی کرنا فضول ہے۔ لیکن ایک اور موصوف ہیں، وہ بہت بڑے دین کے پیغمبر بنتے ہیں۔ ذرا سنو وہ موصوف کہتے کیا ہیں؟ اتنی بڑی داڑھی، سارا وقت ایسے کہ بہت بڑے عالم دین ہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ مسلمان مدد کس سے مانگتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ فضل الرحمان، آپ سے تو یہ نوجوان بہتر ہیں، ان کو پتا ہے مسلمان نے مدد کس سے مانگنی ہے۔ وہ کہتا ہے، اور بڑی معصوم شکل بنا کے وہ کہتے ہیں، جو بائیڈن دنیا کا لیڈر ہے، آپ کا لیڈر ہوگا فضل الرحمان، جو بائیڈن ہمارا لیڈر نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ ہم اللہ پر یقین رکھنے والے لوگ کبھی غیروں سے مدد نہیں مانگتے، اور جب آپ جذبہ لے کر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں لے کر نکلتے ہیں تو آپ غیروں سے مدد نہیں مانگتے، آپ اقوام متحدہ میں کھڑے ہوتے ہیں عمران خان کی طرح، اور آپ اسلامو فوبیا کے خلاف اس فورم سے آواز اٹھاتے ہیں۔ تمام مسلمانوں، تمام نوجوانوں، آپ کو، تمام مسلمانوں، تمام پاکستانیوں، تمام مسلم امہ کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان اللہ سے صرف خوف کھانے والا ہمارا لیڈر، اس نے اقوام متحدہ میں آواز اٹھائی، پاکستان نے قرارداد جمع کرائی، ساری مسلم امہ کو ساتھ ملایا، اور الحمدللہ دنیا کو ماننا پڑا، اور اقوام متحدہ میں فیصلہ ہوا ہر سال 15 مارچ اسلامو فوبیا کے تدارک کا دن منایا جائے گا۔ مبارک ہو مسلمانوں۔ آپ کو آخر میں صرف میں یہ کہتا ہوا جاؤں گا کہ عمران خان کی باقی کوئی کامیابی ہو یا نہ ہو، میں تمام قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اور خاص طور پر یہ جو نوٹوں کے بکسے بھر بھر کے اس وقت پھر رہے ہیں، حرام کا پیسہ لوگوں کو خریدنے کے لیے، کہ عمران خان نے قوم کا ضمیر جگا دیا ہے۔ یہ قوم اب فیصلہ کر بیٹھی ہے،
जिंदगी गुजारेंगे तो इज्जत और गैरत के साथ गुजारेंगे। जिंदगी गुजारेंगे तो आजादी की जिंदगी गुजारेंगे। मुश्किल सह लेंगे, तकलीफें सह लेंगे, किसी इंसान के सामने सर नहीं झुकाएंगे। अपनी आजादी के लिए जिस तरह हमारे माँ बाप, आपके दादा, नाना, नाना, नानी, जिस तरीके से उन्होंने कुर्बानी दी, जिस तरीकों से अंग्रेज के सामने खड़े होकर जिद्दोजहद की, आप अपनी हकीकी आजादी के लिए इमरान खान के साथ खड़े होकर मुकाबला करने को तैयार हो? तैयार हो? तैयार हो? पाकिस्तान! वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर ग्रीन यूथ मूवमेंट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासर होने वाले 10 ममालिक में शामिल है। वज़ीर आज़म इमरान खान हर फैसला कौम के लिए करते हैं।